ہم تو اس اذان کا جواب نمازوں میں بھی نہیں دیتے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اگر ان اذانوں کا جواب دیتے ہوئے شٹر ڈاؤن ہوتے تو اس کرونا کے لیے تمہیں شٹر ڈاؤن نہ کرنے پڑتے۔ تم نے اس اذان کا جواب ہی نہیں دیا، تم نے اس حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا پہ لبیک کہا ہی نہیں۔ آج شٹر بھی بند ہیں، اور وہ بہنیں بیٹیاں جن کو لاکھ سمجھاتے رہے کہ نقاب پہن لو، حجاب پہن لو، پردہ کر لو، اگر کر لیا ہوتا تو آج یہ 2 روپے 10 روپے کا ماسک تمہیں پہننا مجبوری نہ ہوتا۔ اور کتنی عقل کے اوپر پردے ہیں کہ ماسک تو پہن رہے ہیں، پردہ پھر نہیں کرنا، حجاب کرنے کے اوپر پابندی ہے، ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر۔ ایک وائرس سے بچنے کے لیے ماسک مرد بھی پہن رہا ہے، مرد بھی، عورتیں تو پہن رہی ہیں، مرد بھی پہن رہا ہے، عورت مرد سب پہن رہے ہیں۔ کس کے کہنے کے اوپر؟ ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر۔ کیوں جی؟ وائرس چلا جائے گا۔ اللہ جو کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ حجاب لے لو، نقاب کر لو، پردہ کر لو، جو قیامت کے دن وائرس نہیں ہے، دردناک عذاب ہے، دردناک آگ ہے، اس کی وجہ سے ماسک نہیں پہننا، اس کی وجہ سے حجاب نہیں لینا، اس کی وجہ سے نقاب نہیں لینا۔ یہ عقل کے اوپر پردہ ہے۔ ہم عقل کے اندھے ہو چکے ہیں کہ ڈاکٹر کے اوپر تو ایمان لے آئے ہیں، اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، امت کی ساری عورتوں کو کہہ دو جب بھی گھر سے نکلیں جلباب اوڑھ کے نکلا کریں۔ اللہ کی بات کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ آج وہ لوگ بھی کہاں ہیں جی؟ پردہ بڑی رکاوٹ ہے ترقی کے اندر جی، حجاب پہن کے عورت جاب کیسے کر سکتی ہے؟ آج ماسک پہن کے 20 دن نہیں 1 سال ہو گیا ہے ماسک پہنے میں، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی جاب بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ ماسک کا کبھی کسی نے کہا کہ ماسک رکاوٹ ہے جاب کسی کاروبار کے لیے؟ اگر ماسک میں رکاوٹ نہیں ہے تو حجاب میں کون سی رکاوٹ ہے؟ یہ صرف گندے فلسفے ہیں، بیہودہ فلسفے ہیں جو معاشرے میں پھیلائے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح کرے۔ جب اس اذان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کر دیا، عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت عمر کے خواب کی تائید کے بعد یہ بات پکی ہوگی کہ آج کے بعد جب بھی نماز کے لیے بلایا جائے گا انہی الفاظ کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہاں پہ ایک سوال آتا ہے ضمنی طور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھی مؤذن مقرر کیا، حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی مؤذن مقرر کیا۔ جب ابو محذورہ کو مقرر کیا تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، یہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اذان میں ایڈ ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں نے خام خواہ کا آپ کو مغالطہ، دھوکہ اور پراپوگنڈا بنایا ہوا ہے جی۔ اور یہ پراپوگنڈا صرف اس بات کے اوپر نہیں ہے، کئی باتوں میں ہے۔ یہ جی یہ الفاظ نبی کریم کے بعد ہے۔ نبی کریم کی صحیح حدیث میں ابو محذورہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم یہ الفاظ کہا کرو تو فجر کی نماز کے بعد یہ لفظ بھی کہا کرو الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ نبی کریم کا حکم ہے جو بعد میں لوگوں نے خام خواہ آپ کے درمیان مشہور کر دیا۔ یہ جی نبی کے دور میں نہیں تھا، یہ وہی بات ہے جو مشہور ہے۔ یہ جی نماز تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باجماعت ادا نہیں کی گئی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نماز تراویح باجماعت 3 دن تک ادا کی گئی ہے، اور یہ بات آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھ چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام 1 مرتبہ بھی کر دیں، 1 مرتبہ بھی کر دیں تو اس کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، یا وہ ہمیشہ کے لیے سنت اختیار کی جا سکتی ہے یا اس کی ہمیشہ کے لیے جواز بن جاتا ہے۔ عام فہم بات ہے۔ رسول اللہ نے کتنے حج کیے ہیں؟ 1۔ اگر کوئی بندہ ہر سال حج کرے تو وہ غیر مسنون عمل ہوگا؟ 3 دن تو رسول اللہ کی زندگی کے اندر یہ تراویح باجماعت پڑھی گئی ہے، تو اس کے بعد کوئی پورا رمضان بھی پڑھ لے گا تو یہ غیر مسنون، یا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نبی کریم کے دور میں نہیں تھی، یہ بعد میں حضرت عمر کے دور میں آئی ہے۔ 1 مرتبہ بھی پڑھ لی ہوتی باجماعت تو بھی پڑھنا جائز ہوتا۔ 3 دن پڑھی اور اس کے بعد اس لیے نہ پڑھی، یہ بھی بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ کہیں میری امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے اور ان کے اوپر مشقت نہ ہو جائے، اس لیے اس بات کی اجازت موجود ہے۔ یہ خام خواہ کا معاشرے کے اندر غلط العام پراپوگنڈا ہے کہ جی اذان کے الفاظ بعد میں آئے تھے، جی 2 اذانیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی اصل موجود ہے، فجر کی 2 اذانوں کی، فجر کی۔ نبی کریم نے خود فرمایا کہ فلاں جب اذان دے تو کھا پی لیا کرو، ہاں جب یہ اذان ہو جائے تو اس وقت کھانا پینا ترک کر لیا کرو۔ گویا ان سب کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی بات یاد رکھیے، خلفائے راشدین کا
جو کوئی بھی اجتہادی عمل ہو اس کے اوپر بھی نبی کریم کی مہر موجود ہے کہ تم پہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر عمل کرنا جائز ہے۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی کہہ دیتا ہوں، یہ جو معاشرے میں بات مشہور ہے یہ جی 2 اذانیں حضرت عثمان کے دور میں ہوا کرتی تھی جمعے کی، یہ نہیں دیا کرتے۔ میرے بھائیوں یہاں پہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، 2 اذانوں کی اصل اطلاع کی فجر کے وقت موجود ہے۔ حضرت عثمان نے جو جمعے کی دوسری اذان دی ہے، آپ ایمانداری سے بتلائیے، میں کوئی فقہی اختلاف یا اختلافی مسئلے، آج سیرت کا باب ہے اور سیرت کا باب الحمدللہ 1 سال سے چل رہا ہے، اختلافی مسئلہ بیان کرنے کی اس وجہ سے کہ مناظرانہ طبیعت کی وجہ سے یا مناظرانہ رنگ دینے کی وجہ سے نہیں کر رہا، بلکہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے جمعے کی جو اذان دی تھی وہ دوسری کس کے لیے تھی؟ بازار کے لوگوں کے لیے تھی نا، کہ بازار کے لوگوں کو اطلاع ہو جائے مسجد النبی میں جو مؤذن کھڑا ہوتا ہے اس کی آواز بازار تک نہیں جاتی، تو حضرت عثمان نے کہا جاؤ بازار میں بھی تو اذان دے کے آؤ، ان کے لوگوں کو پتا چلے کہ جمعے کا وقت ہو گیا ہے۔ مقصد تو یہ تھا نا کہ بازار کے لوگوں کو اطلاع ہو جائے، صرف یہی مقصد تھا۔ آج وہ مقصد سپیکر جب پورا کر دیتا ہے، سپیکر سے کلومیٹر دور دور تک آواز چلی جاتی ہے، تو وہ جو علت تھی، وہ جو وجہ تھی، اور اگر کسی کو زیادہ، میں یہ نہیں کہتا، آپ کو پتا ہمارے مکتبہ فکر کے اندر بھی 2 اذانوں کا بعض علماء قائل ہیں، لیکن ایک درد دل سے بندہ درخواست تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے دوسری اذان دینی ہے دیں، لیکن اگر سنت خلفائے راشدین پہ عمل کرنا ہے تو من وعن اسی طرح عمل کریں، مؤذن کو بازار میں بھیجیں، دوسری اذان بازار میں دے کے آئے۔ مسجد میں ہوتی تھی، بازار میں ہوا کرتی تھی، بازار والوں کے لیے ہوا کرتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، کسی کو اگر 2 اذانیں دینی ہیں تو ٹھیک ہے، اپنی قریب کی مارکیٹ میں ایک بندہ بھیج دیا کرے، وہ بنیادی طور پہ ایک ہی اذان ہوتی ہے، ایک مسجد میں ہو رہی ہے، ایک بازار میں ہو رہی ہے۔ بازار کی اذان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اطلاع مل جائے نمازیوں کو، مسجد کی طرف چل پڑیں۔ گویا یہ باتیں